پیارے بچوں، آج ہم 7ویں جماعت اردو کی کتاب سے پہلی مناجات کو پڑھ کر سمجھیں گے۔ یہ آپ کی کتاب کا صفحہ ہے بچوں، سب سے اوپر لکھا ہوا ہے مناجات، اور اس طرف اس مناجات کو لکھنے والے شاعر کا نام لکھا ہوا ہے آغا حشر کاشمیری۔ آئیے بچوں، مناجات شروع کرنے سے پہلے ہم پہلی بات دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی بستی میں بہت دنوں تک بارش نہیں ہوئی۔ تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ کسان فکر مند تھے کہ بارش نہ ہوئی تو کھیتوں میں فصل نہ ہوگی اور فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ ایک دن تمام لوگوں نے طے کیا کہ بستی کے باہر جا کر خدا سے دعا کی جائے۔ سب لوگ بستی سے باہر جانے لگے۔ اس بھیڑ میں ایک بوڑھے نے دیکھا کہ ایک بچی ہاتھ میں چھتری لیے چل رہی ہے۔ بوڑھے نے پوچھا، بارش تو ہو نہیں رہی ہے، تم چھتری کیوں ساتھ لائی ہو؟ یہ سن کر بچی نے کہا، ہم خدا سے دعا کریں گے تو بارش ہوگی نا، اسی لیے میں چھتری لے کر آئی ہوں۔ اس ننھی سی بچی کو پورا بھروسہ تھا کہ خدا ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ خدا ہماری دعا قبول کرے گا، اس یقین اور تڑپ کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ مناجات ایسی نظم ہے جس میں حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم اس مناجات کو لکھنے والے شاعر کی جان پہچان دیکھتے ہیں۔ اردو کے مشہور ڈرامہ نگار آغا حشر کاشمیری 3 اپریل سن عیسوی 1879 کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام آغا محمد شاہ تھا۔ 18 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت لکھا۔ انہوں نے ممبئی کی چند تھیٹریکل کمپنیوں سے وابستہ ہونے کے بعد شیکسپیئر تھیٹریکل کمپنی قائم کی۔ آغا حشر کاشمیری نے کئی ڈرامے قلم بند کیے، جن میں یہودی کی لڑکی، رستم و سوراب، سید ہوس، ترکی حور اور خواب ہستی قابل ذکر ہیں۔ آغا حشر کاشمیری شاعر بھی تھے۔ اپنے ڈراموں میں انہوں نے بہت سے گیت اور نظمیں بھی شامل کی ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم مناجات شروع کرتے ہیں۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اس نظم میں شاعر خدا کے حضور اپنی فریاد پیش کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اے بادلوں، راستے سے ہٹ جاؤ اور میری فریاد کو آسمان پر جانے کے لیے راستہ دے دو۔ اے دعا، ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے۔ اس شعر میں شاعر اپنی آہوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم خدا سے یہ التجا کرو کہ اے خدا ہمارے مصیبت بھرے دنوں کو تو پھیر دے۔ ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزش غم کے لیے، کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اے خدا، ہم اپنے دل کے زخموں کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارے دل کے زخم اب مرہم کی فریاد کر رہے ہیں۔ صلح تھی کل جن سے اب وہ برسرے پیکار ہیں، وقت اور تقدیر دونوں در پے آزار ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ہماری حالت اس قدر بگڑ چکی ہے کہ ہمارے ساتھ مل جل کر رہنے والے ہم سے لڑنے اور تکلیف پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ اپنے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا سلوک کرنا اس کا اصول ہے۔ اس لیے شاعر اپنی غلطیوں اور غفلتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ رحم فرما، اپنے کرم کو مت بھول، ہم نے تجھے بھلا دیا ہے، تیری یاد سے غافل رہے ہیں، لیکن تو ہمیں مت بھول اور ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ ایک نظر ہو جائے آقا اب ہمارے حال پر، ڈال دے پردے ہماری شامت اعمال پر۔
اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے کہ اے اللہ، ہمارے برے کاموں کو معاف کرتے ہوئے، یعنی ہماری خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے ہم پر رحم فرما۔ خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے کہ اے رب کریم، ساری دنیا نے ہمیں ٹھکرا دیا ہے، دھتکار دیا ہے، کسی نے ہماری فکر و پریشانی کو دور نہیں کیا، ہم ہر در سے خالی ہاتھ لوٹے ہیں اور اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے آئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ تو ہی ہمارا حاجت روا ہے اور تو ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں، خوار ہیں، بدکار ہیں، ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر تیرے محبوب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ مسلمان خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو اپنا معبود مانتے ہیں، اپنی تمام تر فکر و پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے اسی سے دعا مانگتے ہیں۔ اس آخری شعر میں شاعر یہی کہنا چاہتا ہے کہ اگر اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا تو بتوں کو پوجنے والے تانا دیں گے کہ مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم اس مناجات کا خلاصہ کلام دیکھتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر خدا کے حضور اپنی فریاد پیش کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اے بادلوں، راستے سے ہٹ جاؤ اور میری فریاد کو آسمان پر جانے کے لیے راستہ دو۔ وہ اپنی آہوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم خدا سے یہ التجا کرو کہ اے خدا، ہمارے مصیبت بھرے دنوں کو پھیر دے۔ ہم اپنے دل کے زخموں کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں، ہماری حالت اس قدر بگڑ چکی ہے کہ ہمارے ساتھ مل جل کر رہنے والے ہم سے لڑنے اور تکلیف پہنچانے پر تلے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما۔ ہم دنیا کے ٹھکرائے ہوئے صحیح، مگر تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ اگر تو نے ہمارے حال پر رحم نہ کیا تو بتوں کو ماننے والے ہمیں تانا دیں گے کہ مسلمانوں کا کوئی خدا نہیں۔ یہ تھی بچوں 7ویں جماعت اردو کی کتاب کی پہلی مناجات۔ انشاءاللہ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔